علیکم ولعلکم تہتدون. یہ جو قبلہ میں نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے نا، اس امت کا خاص قبلہ بیت اللہ بنا دیا گیا ہے. انفرادی قبلہ ایک شناخت ہوتی ہے، ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے. یہ ایک مستقل امت ہے تو اس کا مستقل منفرد قبلہ ہونا چاہیے. یہ میں نے آرڈر دے دیا ہے، حکم دے دیا ہے. اب بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف تمہیں رخ کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت میں نے تم پر تام کر دی ہے. قبلہ جو ہے نا، یہ اللہ کی ان عظیم نعمتوں میں سے جس کی وجہ سے اسلام کی عظمت اور اسلام سے رابطہ اور اسلام سے تعلق لوگوں کے دلوں میں تازہ رہتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. 3 نعمتیں بہت اہم ہیں، 3 نعمتیں جن کی وجہ سے دشمن یہ سمجھتے ہیں آج بھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ایمان کی عظمت ہے اور ایمان کی جو تازگی ہے وہ 3 چیزوں کی وجہ سے. ایک خانہ کعبہ کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے، دوسرا قرآن کی وجہ سے، تیسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ان کے دلوں میں، اس کی وجہ سے. یہ 3 چیزیں جب تک مسلمانوں کے دلوں میں رہے گی، ان کی عظمت اور ان سے تعلق مضبوط رہے گا، تب تک اسلام کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اور ان کے دلوں سے ان چیزوں کی عظمت کو کوئی نہیں کھرچ سکتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں اور ان چیزوں سے کٹ جائے گی امت اور امت کے لوگ تو پھر ان کو شکار کرنا بالکل آسان ہو جائے گا. ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت سے محروم کرنا آسان ہو جائے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کوشش یہ ہے بیت اللہ سے لوگوں کو کاٹ دیا جائے. وہاں کا کرایہ، وہاں کی رہائش، وہاں کا سفر کتنا مشکل کر دیا گیا ہے. حالانکہ آسان ہونا چاہیے تھا کہ انسان بہت کم قیمت میں وہاں پہنچ جائے، اس لیے کہ جو بیت اللہ پہنچ جاتا ہے نا تو پھر ایمان کی جو بیٹری وہ بالکل چارج ہو جاتی ہے. ایمان انسان تازہ ہو جاتا ہے، بالکل ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایمان کی عظمت کے بڑھانے کا ایک سبب ہے بیت اللہ. اس لیے کوشش یہ ہے کہ بیت اللہ سے لوگوں کو روک دیا جائے. دوسرا، قرآن کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکالی جائے. اس لیے کہتے ہیں یہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ محمد نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں محمد کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو کچھ تورات سے، کچھ انجیل سے، کچھ ادھر سے، کچھ ویدوں سے لے کے ایک کتاب تیار کر دی گئی ہے. یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ قرآن کی عظمت کو دلوں سے نکال دیا جائے. اور قرآن کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکلی تو پھر ان کو ایمان سے محروم کرنا آسان. اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم کہاں، عرب کا وہ صحرا، ریگستان کہاں، وہاں کی تہذیب الگ، وہاں کا کلچر الگ، وہاں کی سنسکرتی الگ، وہاں کا رہن سہن الگ، اور یہاں جو ہے یہاں کی تہذیب، یہاں کی سنسکرتی الگ. ہمارے جو مہاپروش ہیں، ہمارے جو پرکھے ہیں نا، ان کو مانو. تم یہاں پیدا ہوئے ہو، یہیں رہ رہے ہو، تو یہاں کے جو مہاپروش ہیں ان کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ. ہمارا ان سے کیا لینے دینا، عرب تہذیب سے. یہ لوگ کہتے باقاعدہ مہم چلا رہے ہیں. یہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ان کے دلوں میں ہے اور ان مقدس مقامات کی، وہ ان کے دلوں سے جہاں کمزور ہوگی تو پھر ان کو ایمان سے محروم کرنا آسان ہے. اسی لیے کوشش یہی ہوتی ہے لوگوں کی کہ ان سے کاٹ دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کی ایسی محبت رکھ دی ہے کہ ایک انسان دیکھیے پوری زندگی 50 سال 60 سال ایک پیسہ جمع کرتا ہے اور وہاں پہنچنے کی اس کے دل میں شدید خواہش ہے اور وہاں پہنچتا بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سب مالداری لوگ وہاں پہنچتے ہیں؟ نہیں، غریب سے غریب انسان وہاں پہنچتا ہے. اور پھر وہاں جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اور جس بیچارگی کے ساتھ اور عاجزی تذلل کے ساتھ وہاں پہنچ کر کعبہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اس منظر کو دیکھ کر پاس میں کھڑے انسان کا بھی دل جو ہے نرم پڑ جاتا ہے اور آنکھیں آنسوؤں کے ساتھ رواں ہو جاتی ہے، آنکھیں بہنے لگتی ہے. تو یہ لوگوں کو جو باطل پرست ہیں نا، ان کو یہ منظور نہیں، یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کاٹ دیا جائے. تو یہ کعبہ ہونا ہمارے لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے کہا یہ میں چاہتا تھا کہ تم پر اپنی نعمت مکمل کروں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.